ناظرین کرام، السلام علیکم۔ الغدیر بک ایجنسی یوٹیوب چینل پر آج ہم ہیں خانوادہ حسن مرزا کے ایک بزرگ ترین شخصیت جناب مختار حسین صاحب کے ساتھ میں، اور آج اس کی تفصیل کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ تابوت حسن مرزا کے نام سے جو تابوت ہے، تابوت شبیہ امیر المومنین، اس کی کیا تاریخ ہے اور یہ کس کس دور سے یہاں تک کہ آیا ہے۔ تو اس میں کچھ مختصر سے سوال ہیں جو ہم مختار حسین صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مختار صاحب، آپ اس وقت جو ہیں خاندان حسن مرزا کی ایک بزرگ ترین شخصیت ہیں اور کافی زمانے سے یہ تابوت کی خدمت آپ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ اس میں اولا یہی پوچھنا چاہیں گے کہ تابوت کی جو ایک بنیادی سوال ہے کہ تابوت کی بنا جو ہے یہ کب ہوئی اور کون سا سن تھا وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں ظاہر ہے جو ہم کو معلومات ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ حسن مرزا صاحب نے 20 سال کی عمر میں اس تابوت کی بنیاد رکھی، اور پہلا تابوت جو تھا مولوی گنج رسی بٹان سے انہوں نے اٹھایا، کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے، اور 3 سال تک یہ تابوت وہاں سے اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہاں رستم نگر میں ان کی سسرال تھی، اس کے بعد وہ خود یہاں آ گئے اور یہاں بس گئے۔ جب یہاں بس گئے تو وہ تابوت یہیں سے اٹھتا رہا اور مختلف گھروں سے اٹھاتے رہے وہ، اور 60 سال تک انہوں نے اس تابوت کو اٹھایا، یعنی 1870 سے 1930 تک وہ اٹھاتے رہے اس تابوت کو۔ یہ مختلف گھروں سے اٹھتا رہا، مختلف گھروں سے اٹھتا رہا، مختلف گھروں سے اٹھتا رہا، اور 1930 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جب انتقال ہو گیا اسی سال ان کے جو بڑے داماد تھے یعنی حاجی افضل حسین صاحب، انہوں نے نجف کی تعمیر اسی نیت سے کی کہ اب یہ تابوت نجف سے اٹھا کرے گا، لہٰذا اس کے بعد سے یہ تابوت نجف سے اٹھتا چلا آیا ہے۔ جی اچھا، یہ تابوت کی بنا جب سے ہوئی تو زائرین کا ہجوم جو آج ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جس وقت تابوت اٹھتا ہے کہ جہاں پر عوام نہ ہو، تو کیا یہ ابتدا سے بھی یہی منظر رہا ہے تابوت کا؟ ہاں، اس کی یہی تو تاریخ ہے اور یہی خصوصیت ہے کہ اس تابوت میں ہم نے جو سنا بھی اپنے بڑوں سے وہ یہی سنا کہ جیسے کہ لگتا ہے ادھر تابوت اٹھتا تھا اور ادھر جیسے لگتا ہے کہ زمین سے لوگ جو تھے وہ مطلب برآمد ہوتے تھے، اور اس صورت سے مجمع مطلب بڑھتا تھا کہ مطلب لوگوں کا کیا بتا نہیں سکتے کہ کتنا اس صورت سے مجمع کہاں سے ایک دم سے آتا ہے اور کہاں یہ جو ہے تابوت میں ایک طریقے کی روحانیت ہے۔ جیسا لگتا ہے کہ جب تابوت سجتا ہے اور جو بھی اس طرف نگاہ ڈالتا ہے اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو ہو جاتے ہیں، تو اس میں کچھ معجزاتی معاملات بھی ایسے محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں، دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی ان کو بشارت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہ کربلا معلیٰ گئے اور جا کے مولا علی کے روضے پر یہ دعا کی، حسن مرزا صاحب نجف میں، جی، اور انہوں نے دعا کی کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لکھنؤ میں کوئی مرکزی اعضاء جو ہے آپ کے نام سے ہوتے تھے، اس وقت بھی تابوت اٹھتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن کوئی مرکزیت حاصل نہیں تھی۔ تو وہ ان کی یہ دعا تھی کہ آپ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مدد کیجیے اور ہماری تمنا کو پورا کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ مولا نے سنی ان کی، اور وہیں سے انہوں نے سارے تبرکات تابوت کے سب خریدے نجف اشرف سے،
اور سب روزوں پر بس کیا، وہ بس کرنے کے بعد یہاں آئے اور اس کو سجا گیا۔ دیکھیے اس کی روحانیت کا مین معاملہ یہ ہے کہ جو حقیقی واقعہ گزرا تھا کوفے میں، جی، جس وقت ضربت لگی اسی وقت یہاں سجایا جاتا ہے۔ ہاں، اور ظاہر ہے جب سجایا جاتا تھا، اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایک کورام ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب، اور اسی صورت سے اس کے اٹھنے کا وقت جو تھا وہ بھی انہوں نے وہی رکھا کہ جو وہاں تابوت اٹھا، اٹھ کے حقیقی جنازہ اٹھا تھا، جی، اسی ٹائم کو پہیے اٹھاتے تھے، اور اندھیرے باہر جاتا تھا۔ دفن تو اندھیرے میں نہیں ہوا کبھی جی، تابوت، لیکن کم از کم یہ ہمارا جو ٹوریا گنج ہے، حیدر گنج، جہاں پر وہ چادر چڑھاتے ہیں وہاں پر جا کے وہ کرنیں نکلتی تھی جی، اس کی۔ تو ان سب چیزوں کو لے کے جب کوئی بھی شے حقیقت سے مطلب مطابق کر دی جاتی ہے تو اس کا اندر روحانیت کا مطلب پیدا ہو جاتی ہے۔ رہا سوال یہ کہ اس کی خدمت کے لیے جو جی، جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے تابوت حسن مرزا صاحب نے اس کی بنا ڈالی، اور ایک دور آپ نے بتایا قریب 70 سال تک کے انہوں نے جو ہے 60 سال تک کے جو ہے وہ خدمات کو انجام دیا۔ ظاہر بات ہے کہ بھئی ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو خاندان کے افراد تھے، تو ایک یہ سلسلہ ہے پورا وہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ ان بزرگوں کے بھی نام اس میں آئیں جنہیں نے خدمات انجام دی ہیں، وہ آپ کے خاندان کے ہوں یا گویا باہر کے ہوں، اور وہ تابوت سے منسلک رہے، تو کچھ ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ وہ کیا سلسلہ رہا آپ کے وہاں؟ بھائی دیکھیے، ان کے انتقال کے بعد ان کے 2 داماد تھے، ایک حاجی افضل حسین صاحب تھے اور ایک لڈن صاحب تھے۔ حاجی افضل حسین صاحب کی جب شادی ہوئی تو ان کے وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اور ادھر جو دوسری شادی ہوئی دوسری بیٹی کی، اس سے 2 اولادیں ہوئی۔ تو اب پہلے نمبر پر تو ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں داماد جو تھے ان کے، وہ اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے انتقال کے بعد جو دوسری بیٹی سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک خادم حسین اور ایک ناصر حسین، یہ دونوں مل کے اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اور ان لوگوں کے انتقال کے بعد جو تھا وہ عسکری حسین صاحب جو تھے ہمارے چکرزار، وہ بین تھے، باقی تمام اہل خاندان ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس کام کو انجام دیتے چلے آئے تھے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا معاملہ یہ رہا کہ یہ تابوت، یہ لوگ سب لوگ اسی کی تعصیب میں اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی وقت اٹھاتے تھے کہ اذان مرزا زینب کی مسجد پر، اور کرنیں جو تھی وہ کنویں، یعنی کہ اذانوں سے کافی پہلے اڑ جاتا تھا اذانیں وہاں جا کر مرزا زینب کی مسجد کے پاس، اور اس کے بعد پھر جو چادر ڈالی جاتی تھی تو وہ وہاں پر کرنیں نکل آیا کرتی تھی، اس کے لیے چادر ڈالی جاتی تھی۔ بہرحال سب نے اس بات کو لیکن اب سن 77 میں جب تمام جلوسوں پر پابندی لگی تو اس جلوس پر بھی پابندی لگی، اور یہ جلوس جو تھا یہ بھی روکا گیا۔ اس کو بعد جب 20 سال کے بعد اجازت ملی تو اس وقت ہم سے پرشاسن نے یہ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ پہلی بار اٹھ رہا ہے تابوت، تو اس کا وقت آپ بڑھا دیجیے، اس لیے کہ ہم کو انتظام کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیے کہ اس وقت ہم نے ٹائم تو 6 بجے کا انہوں نے ہم کو دیا، ہم نے 6 بجے تو اٹھایا، لیکن تابوت دفن وہی ہوا 8 بجے، جو حساس ماحول تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ تابوت پہلی بار نکل جائے، کہیں پر کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، جلد از جلد تابوت کو تارکن پہنچا دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے
یہ ہوا کہ اس کا ٹائم جو تھا ادھر بڑھنے لگا. یہ کچھ سالوں تک سلسلہ چلا اور بڑھنے لگا. ہم ادھر وال پیچھے کھسکتے گئے، یعنی 6 بجے سے جو سمجھ لیے کہ 5 بجے آ گئے، 5 بجے سے باہر 4 بجے ادھر یہاں تک ہم لے کر آئے تابوت کو. کچھ ہم کو ادھر سے ٹائم کی گنجائش ملی اور ادھر والی بہرحال وہ کیونکہ مجمع کی کثرت کی بنیاد کے اوپر وہ ہم جو چاہتے تھے کہ ٹائم سے تابوت کو پہنچا دیں اور اپنے وقت پر دفن کر دیں، وہ ہم نہ کر سکے. نتیجے میں ظاہر بات ہے ایک سال تو یہ نوبت پہنچی کہ 1 بجے تابوت دفن ہوا. ہمارے ساتھ روزدار بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو اتنا ٹائم دھوپ میں چلنا اور ننگے پیر. اس سلسلے میں کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے قوم کو کہ یہ وقت کے لیے کچھ لوگ تعاون کریں تاکہ جو تو ہے یہ ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر اس بات کو طے کیا ہے اور ہم اس کو جلد از جلد شائع بھی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم سے یہ اپیل کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اگر سے ہم لوگ اس بات کی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹائم کو جو ہے گھٹائیں یا اس کو جو ہمارے بس کا ہے ہم وہی کر سکتے ہیں. تو ہمارا ساتھ اگر سے قوم ساتھ دے دے تو ہم اپنے اتنا بڑا جلوس ہے کہ بھئی اس کو یہاں سے وہاں تک کے تو کوئی انتظام ممکن نہیں ہے لیکن کہ عوام اگر جو ہے اس میں خود انتظام میں شامل ہو جائے تو ہم مطلب کم از کم کچھ نہیں تو ہم 10 بجے چاہتے ہیں تابوت کو 10 بجے دفن کر لیں. تو ہم اگر سے یہ بھی ہو گیا تو ہم سمجھیں گے ہم بہت کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ قوم کو نام ہماری پیغام ہے قوم کے لیے کہ قوم ہمارا اس میں. اچھا ایک سوال اور یہ ہے کہ یہ تابوت تالکٹوری کی کربلا میں دفن ہوتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہی سے رہا یا پہلے کہیں اور دفن ہوتا تھا پھر بعد میں تالکٹوری میں دفن ہونے لگا؟ نہیں، یہ اول دن سے جب سے تابوت کی بنا پڑی ہے یہ تابوت جو تھا وہی دفن ہوتا رہا تالکٹوری کی کربلا میں. تو اس سال جو ہے کچھ انتظامیہ کی طرف سے بھی گائیڈ لائنس ہے کہ آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے جیسا میں نے یہ کہا جب اگر سے ہماری ہی قوم کے لوگوں نے اس بات سے بیزاری اختیار کی اور ہم سے شکوہ شکایت کہ بھائی بہت تاخیر ہو جاتی ہے بہت تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ تو ان سے ان کے عقیدت سے ملتی ہوئے ان کا کام ہے ان کا. اس کے بعد بھی ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے. پرشاسن تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ان لوگوں کا اس سے کوئی مذہبی لگاؤ تو ہے ہی نہیں. ان کو ڈیوٹی وہ کہتے ہیں اتنی لمبی ڈیوٹی آپ نے کرا دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو ہم سے پرشاسن نے ایک اشارہ دیا کہ آپ کو ٹائم کے بارے میں سوچیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم خود ہی اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہمارے خاندان اس بات کو جو ہے چاہتے ہیں کہ ٹائم ہم کچھ گھٹا کے کم از کم جو ہمارے بس کا ہے ہم وہ تو کر لیں. لہٰذا سوال تابوت کو ہم لوگ اہل خاندان یا اہل محلہ جو سب ہمارا تعاون کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے آگے مطلب نہیں چل پاتی ہے کیونکہ اس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے. لکھنؤ کے لوکل کے علاوہ کوئی بارہ بنکی سے، کوئی زید پور سے، کوئی کانپور سے، کوئی دلی سے، کوئی بامبے سے. اب ہر آنے والا چاہتا ہے کہ ہم تابوت کو کاندھا دے رہے. اب ظاہر بات ہے کہ مذہبی معاملات ہیں اس پہ زیادہ آپ سختی بھی نہیں کر سکتے ہے تو مگر وہ ان کا ظاہر بات ہے کہ آئے اسی لیے وہ ہے تو اس پہ تاخیر ہو. اچھا اب یہ 18 رمضان سے اس کا پروگرام شروع ہو جائے گا تابوت کا جو 21 رمضان کی صبح تک کے جاری رہے گا تو مجالس اور دیگر پروگرام میں کیا پرogرام ہے پھر یا کچھ تبدیلی ہے؟ نہیں کوئی تبدیلی اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہوتا چل رہا ہے. یہ اس میں 18 سے مختصر طور پہ پروگرام کا بھی آپ اعلان کرتے ہیں. 18 کو جعفر عباس صاحب قبلہ وہ قریب 9 بجے 10 بجے مجلس کو خطاب کرے گا. جب وہاں سے تابوت آ جاتا ہے فوراً وہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر 19 کی صبح میں ایک مجلس منعقد ہوتی ہے جس کو شوز عباس قاسم جرولی خطاب کرتے ہیں وہ کریں گے.
انشاءاللہ انسان. اور اس کے بعد شب میں پیسم زیدی صاحب یہ 9 بجے 8:30 بجے 9 بجے مجلس کو خطاب کرتے ہیں، اور رات بھر پھر انجمن حیات میں دعا خوانی و سیرہ زنی کرتی ہیں. پھر دوسرے دن یعنی کہ 20 تاریخ کو صبح ایک مجلس منعقد ہوتی ہے کہ جو صبح وصیت کے نام سے ہوتی ہے، جس مجلس کو بہرحال سابق میں اشفاق بھائی وغیرہ سب پڑھتے رہے ہیں. کے انتقال کے بعد علی متقی زیدی صاحب اس مجلس کو خطاب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انجمن قمر بن ہاشم اور پلس گھر کے جو جتنے بھی مطلب ہوتے ہیں اہل محلہ اور گھر کے نوجوان وہ بھی ماتم کرتے ہیں. تو اس صورت سے یہ تو، اور شب میں اس کے بعد پھر وہ زنانہ پورا مطلب ابھی پردہ ہو جاتا ہے، پردہ ہو جاتا ہے. 20 تاریخ دن بھر عورتوں کا زیارت کرتی رہتی ہے. اور شب میں جو ہے 10 بجے ہمارے آفتاب شریعت مولانا کلب جواز صاحب نے بولا مجلس کو خطاب کرتے ہیں جو، اور یہ مطلب شبوں کی تمام مجالس ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وداعی مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس کے بعد تابوت جو ہے وہ برآمد ہو کر اپنے جو پرشاسن نے 97 98 آپ کو جو راستہ دیا تھا ہم اسی کے اوپر چلتے ہوئے، یعنی یہ تابوت کربلا جیت الدولہ قاسبین ٹوریا گنج ہوتا ہوا کربلا تالکٹور میں جا کے وہاں دفن ہو جاتا ہے. چلیے بہت شکریہ. یہ ناظرین مختار صاحب نے دیکھیے بہت ہی تفصیلاً ایک بات کو بتایا ہے، اور کیا پیغام ہے وہ بھی آپ تک پہنچ گیا ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شبیہ نجف کے متولی جناب ابرار حسین صاحب بھی ہیں، جو انتظامات کے تابوت کے انتظام میں شانہ بشانہ رہتے ہیں. کچھ آپ ابرار صاحب بتائیں گے تیاریوں کے بارے میں؟ شکریہ بہت. میں اپیل یہی ہے کہ قوم پورا ہمارا ساتھ ہاں انشاءاللہ، کہ ہمیں جو دقتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ دقتیں آگے نہ آئیں. یہی کہنا ہے دیکھیے ابرار صاحب کا بھی کہ قوم کے نوجوان خود اپنی ذمہ داری سنبھالیں، اور جو گزشتہ برسوں میں تابوت کو یہاں سے لے جانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں اس میں آسانیاں فراہم کریں. اور تھوڑا خواتین ہمارے ساتھ برابر سے ہوتی ہیں، مائیں بہنیں ہوتی ہیں، تو تمام نوجوان کا یہ فریضہ ہے کہ ان کو بھی کسی کو کوئی چوٹ نہ لگے، اور جو یہاں سے راستہ تنگ ہوتا ہے اس میں تھوڑی عوام خود اپنی طرف سے ذمہ داری نبھاتے ہوئے اور آگے چلتے رہیں اور تابوت کو راستہ دیں، تاکہ تابوت اپنے وقت معینہ پر کربلا تالکٹورہ پہنچ سکے. بہت شکریہ آپ حضرات کا.